سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے والے کو مردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہا کرو، لمن یقتل، جو کہ قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، مگر تم نہیں شعور رکھتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 کی آپ لوگوں کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور ان دونوں آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دوسری آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی بدر کے موقع پر، جب بہت سارے جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی شہادت پر طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگیں معاشرے میں، اور لوگ کہنے لگے کہ دیکھیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ پھر اللہ کی راہ میں مارے گئے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ جو میرے راستے میں مارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، کہ ان کے لیے مردہ کا لفظ بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اپنی جان ہوتی ہے، اور یہ جان جب انسان وار دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنی یہ جان پیش کر دیتا ہے، جب شہید شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے ذہنی طور پر، یا اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، تو یہ خیال اسے بڑی راحت اور بڑی تقویت دیتا ہے۔ اپنی جان کسی پر قربان کر دینا اور اپنی جان کسی پر وار دینا یہ آسان نہیں ہوتا، اور یہ صرف اور صرف جو مومن ہے وہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر جاتی ہے، جب وہ اس محبت میں اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ سب سے جو بنیادی تربیت ایک مومن کی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کے تم نے پیار کرنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا۔ پھر اللہ نے شرط لگا دی کہ جب تک تمہاری محبت جو ہے وہ کسی اور رشتے سے
بڑھ جائے گی اور اللہ اور رسول کی محبت کو پسِ پشت ڈال کر تم کسی اور محبت میں بڑھ جاؤ گے تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ کاملیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں شہادت کی بات آتی ہے تو پھر یہ آیت ہمیں سامنے جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان لوگوں کو تم مردہ بھی نہ کہو، وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، اور وہ ان کی حیات کیسی ہے؟ ہم پوچھیں گے نا، اگلا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آئے گا، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی حیات کیسی ہے؟ تو ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تمہارا جو عقل و فہم ہے یہ اس درجے کا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ چل سکے کہ ان کی حیات جو ہے یہ کیسی ہے۔ پھر اس کے بہت سارے ہمیں ثبوت بھی ملتے ہیں کہ جیسے بہت سارے شہداء کی قبریں ملتی ہیں، بعض اوقات وہ کھل جاتی ہیں کسی بھی سبب سے، تو اندر شہداء کے جسم جو ہیں وہ بالکل تر و تازہ پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو شہید ہے اس کے جسم کو جو مٹی ہے اس کے لیے وہ حرام کر دیا، مٹی اس کو کھا نہیں سکتی، مٹی اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کی جو باڈی ہے وہ بھی تر و تازہ رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ اس لیے تو شہید کو جب شہید جام شہادت نوش کر لیتا ہے تو اس کو اسی طرح دفنا دینے کا حکم ہے، اس کو کفنانے کا حکم نہیں ہے، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، اس کا پروٹوکول ہی کچھ اور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تصور ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے کا، اور اس تصور پر عمل پیرا ہونا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے جو آیت آئی ہے وہ آیت یہ آئی ہے کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، کیونکہ اللہ کی راہ کے لیے نکلنا صبر آزما کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں پر جب یہ احکامات آتے تھے تو جو ایمان والے تھے اور جو نفاق والے تھے وہ چھانٹے جاتے تھے۔ پھر غزوہ تبوک کی جب منادی ہوئی تھی اس وقت کیا تھا کہ ایک طرف مال تھا، بڑی بڑی کھجوریں جو تھی نا، کھجوروں کے باغات کے مالک تھے مدینہ والے، اور مدینہ والوں کی جو پراپرٹی تھی، جو ایک میجر ان کی آمدن تھی وہ کھجوریں تھیں، اور کھجوروں کے باغات تیار کھڑے تھے، پکے ہوئے تھے، اور فصل کو اتارنے کا ٹائم تھا، اور یہ ان کا یعنی مال کی محبت انسان کے دل میں بڑی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو روزگار جس کے لیے سارا سال وہ انسان محنت کرتا ہے، اور جو کسان ہے اس کی تو پوری کی پوری رزق روزی جو ہے سال کی وہ اس فصل کے اوپر ہوتی ہے۔ تو کھجور کے جو باغات تھے وہ فصلیں تیار کھڑی تھیں، لیکن قتال کا حکم آ گیا۔ تو پھر اس وقت ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی چھانٹی ہوئی تھی۔ تو یہ چھلنی، یہ چھانٹی ایمان والوں کی ہوتی رہتی ہے، اور اس میں پھر کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو صبر والے ہیں، جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھنا۔ پھر اللہ کی ہمت اور توفیق سے وہ اس امتحان میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جاتے ہیں۔ پھر میرا رب کہہ دیتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، اور جو اللہ کے ہاں زندہ ہے تو پھر اس کی جو حیات ہے وہ کیا ہی خوب حیات ہوگی، یہ میرا رب ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک، پیاس، جان و مال، پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اچھا، اب یہ والی جو آیت ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس لحاظ سے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام ہے یہ ایسی ڈیل نہیں ہے۔ ایک شخص نے تو اسلام قبول کیا اور وہ اس نے اسٹڈی کر کے قبول کیا، اس کا جو فہم ہے وہ تو یقیناً قرآن کو سمجھنے کا اور ہوگا، اور ایک جو ہم پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں ہم تو
ہم نے اس کو قبول اس طرح سے تو نہیں کیا نا، ہمیں تو مل گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا اب ہم دین کی جانب اتنا رغبت نہیں رکھتے، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور رسم و رواج ہمارے مسلمانوں والے تھے، مسلمان معاشرے میں ہم رہتے تھے، تو ہم ایک روایتی مسلمان ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، ہم دین کی جانب ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، تو ایک کانسیپٹ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں دین پر چلوں، زندگی میں اپنی رسم و رواج میں، اپنے معمولات میں اسلام کو فوقیت دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو فوراً ہمیں یہ سجھایا جاتا ہے کہ اگر میں دین کے اوپر چلوں گی تو میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا وہ جو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ایمان والے ہیں انہیں تو کوئی خوف ڈر نہیں ہونا، تو بس ہم تھوڑا سا اپنی روٹین چینج کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کی جانب ہم گھسیٹ کے پکڑ کے لے جائیں اور ہم عبادات میں آ جائیں اور ہم نماز روزے میں آ جائیں، تو پھر ہماری زندگیوں سے سارے مسئلے نکل جائیں گے اور ہماری زندگیاں بڑی آسانیوں والی ہو جائیں گی اور کوئی ہمیں ڈر خوف غم رنج رہے گا ہی نہیں۔ اس کانسیپٹ کو قرآن بڑا زبردست انداز میں کلیئر کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے؟ مخاطب نان مسلم نہیں ہے، یہاں مخاطب مسلمان ہے، ایمان والا ہے، یہاں مخاطب میں ہوں، یہاں مخاطب آپ ہیں، یہاں ہم سب کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی اور پھلوں کی، اور یہ ساری کی ساری جو کمیاں ہیں یہ ہمیں بڑے خوف میں مبتلا کرتی ہیں، بڑے خوف میں مبتلا کرتی ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں بے روزگاری نہ آ جائے، کہیں کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے رزق کے دروازے نہ بند ہو جائیں، ہمیں مال کی تنگی نہ آ جائے، ہائے کہیں ہمیں کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے جس کا علاج ہی نہ ہو، اور مطلب یہ جو کمیاں ہیں زندگی کی یہ ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں، اور اس خوف کو اوور کم کرنے کے لیے ہم پھر اس دنیا کی طرف اور زیادہ اپنی اسٹرگل کو تیز کر دیتے ہیں۔ اب اس فرق کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ہماری دنیا کی طرف دوڑ اور زیادہ تیز کرنے سے یہ ختم نہیں ہونی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں آئیں گی، یہ پھر بھی آنی ہے، آ سکتی ہیں۔ ہر مومن جو ہے اس کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کبھی بھی امتحان آ سکتا ہے، ہم کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ ہم ان امتحانوں سے بچ نکلنے کے لیے اللہ کے ہاں جب اپنی فرما برداری کو بڑھائیں تو تب ساتھ کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری کو بڑھاتے جائیں، کہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے تو اس نعمت کو شکر کی زنجیر سے ہمیں باندھ لینا چاہیے۔ نعمتوں کو زوال نعمت سے بچانے کے لیے ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، عملی طور پر شکر ادا کرنا، اور پھر اس نعمت کو آگے بانٹ دینا، یہ شکر گزاری کی عملی صورت ہے، اور یہ وہ ٹپس ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی نعمتوں کو زوال سے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ سوچ ہمیں کلیئر رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں آزمائشیں اور امتحانات چلتے رہتے ہیں، اور ان امتحانات میں جو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیفیت ہے وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور سب لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہمیں کہا گیا نا مصیبت میں یہ پڑھو، تو یہی ہے۔ اب اگلی آیت ہم پڑھیں گے تو اس میں ایمان والوں کی نشانی یہ بتا دی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہم صرف اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ امتحانات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی مدد سے ہی ہم نے ان امتحانوں سے گزر جانا ہے، اور جب ہم ان امتحانوں سے گزریں گے
تو یقیناً کامیابی سے گزریں گے. امید ہے کہ ہم کامیابی سے گزر جائیں اور ان امتحانات کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کر دے. مومن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی جو آزمائش آتی ہے نا، امتحان آتا ہے، اس کے بدلے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. ایون کہا جاتا ہے کہ اگر مومن نے اپنے یعنی ایک پاکٹ میں ایک جگہ پر کچھ درہم رکھے ہیں، کچھ پیسے رکھے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھول گیا اور اس نے اسی جگہ ہاتھ لگایا ان پیسوں کے لیے، ان درہم کو پانے کے لیے، تو وہاں نہیں تھے. وہ لمحہ بھر کو پریشان ہوا. اگلے لمحے اس کو یاد آ گیا میں نے اس جگہ نہیں رکھے، دوسری جگہ رکھے تھے، تو اس نے وہاں پر وہ پیسے پا لیے، وہ مال اپنا پا لیا. تو یہ جو لمحہ بھر کی ایک پریشانی کی کیفیت اس پر آئی، اس لمحے کی پریشانی کے عوض بھی اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. مومن ہر لمحہ اللہ کی کیا کہنا چاہیے واچ میں ہوتا ہے. ہمارے اوپر کرامن کاتبین موجود ہیں، وہ ہر وقت ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. وہ ہر وقت ہمارے دلوں کی جو شکر گزاری ہے، جو ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ ہماری اس جو زبان سے ادائیگی ہے وہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو دل کی شکر گزاری، دلی کیفیت ہے شکر گزاری کی، اس کو اللہ واچ کر رہا ہے، اللہ آبزرو کر رہا ہے، اور اللہ اس کے بدلے ہمیں نوازتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو کتنی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، کتنی نعمتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہم سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہم اپنے قدموں پہ چلتے ہیں. صبح اٹھ کے اپنے قدموں پہ چلے، اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، اٹھ کے اللہ کو سجدہ کیا، نماز پڑھی، اپنے بچوں کو دیکھا الحمدللہ، اپنے گھر کو دیکھا، شوہر کو دیکھا، نعمتوں کو دیکھا الحمدللہ. ہم کہیں خدا نخواستہ زمانہ یا حالت جنگ میں نہیں ہیں، کوئی بمباری نہیں ہمارے اوپر ہو رہی، ہم پیس میں ہیں، امن میں ہیں. تو شکر شکر شکر، یعنی ہمارا تو دن کا آغاز شکر سے ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بالکل اس سے مختلف ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے اپنے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی درد ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی دردیں وردیں ہوتی ہیں، صحت کے مسائل ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ اتنا سویئر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی وینٹیلیٹر پہ چلیں گے، نہیں. اس پہ اللہ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہوئی ہے کہ ہم اس سب کے ساتھ فرما برداری کر رہے ہیں، رب کی اپنے قدموں پہ چل رہے ہیں، محتاج نہیں ہے. تو جو اتنا کچھ دیا ہوا ہے اس کے بدلے وہ چھوٹی موٹی جو درد ہے، جو چھوٹی موٹی بیماری ہے، اس کو ہم نظر انداز کریں. اس پہ ہم جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس بیماری کو بھول کر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگ جائیں. تو یہ ایک مومن کا کیا کہنا چاہیے وتیرہ ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم بڑی مصیبت میں ہیں. پھر ایک دم سے وہ جو بڑے بڑے مسائل ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں بالکل مننے سے. کیسے؟ بڑی مصیبت آن پڑتی ہے، بہت بڑی مصیبت، خدا نہ خواستہ گھر میں، اللہ نہ کرے گھر میں آخر کسی نہ کسی کی جدائی کا وقت لمحہ آن پہنچا، کسی نہ کسی کو ایک دم سے، کسی اپنے پیارے کو ایک دم سے کوئی سویئر جو بیماری ہے، ڈیزیز ہے، وہ ڈائگنوز ہو گئی. تو ایک دم سے وہ چھوٹے چھوٹے جو پرابلمس تھے، جو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے کہیں چھپ جاتے ہیں جا کے، اور وہی ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امتحان بن جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہو جائے، بس یہ ٹھیک ہو جائے. تو مقصد اتنی لمبی بات کرنے کا یہ ہے کہ جو بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کے ان کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے. ہم بھول گئے ہیں شکر ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ دین کے رستے پر چلنے سے ایسا قطعاً کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم دین پر چلیں گے تو ہماری زندگی کے امتحانات ختم ہو جائیں گے. امتحان آنے ہی آنے ہیں. قرآن کہہ رہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تو یہ آزمائشیں آنی آنی ہیں. اس پہ کیا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا وبشر الصابرین، کہ جب یہ امتحانات آتے ہیں تو خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، کہ یہ جو امتحانات ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں صبر. صبر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا امتحان آتا ہے کہ دنیا کا ہر رستہ ہمیں بند دکھائی دیتا ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا، میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے، اور کوئی ایسی مصیبت آ گئی جس کا کوئی حل بظاہر نظر نہیں آ رہا. لیکن ایسے میں ہم واویلا کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے رب کے آگے جھک جائیں اور
رب کے اور قریب چلے جائیں. آپ دیکھیں کہ جتنا سخت امتحان ہوتا ہے نا اتنی تیزی سے جمپ لگا کے ہم اللہ کے قدموں میں پہنچتے ہیں. ایک دم ہمیں اللہ کا بہت زیادہ قرب مل جاتا ہے. تو جب بہت زیادہ قرب مل جائے اور اس لمحے ہم اللہ کے آگے رو لیں، فریاد کر لیں، اور پھر کیا ہے کہ دعا کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں اور صبر کریں. ٹھیک ہے، دعا کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ہم یہ سوچیں کہ میں نے صلاۃ الحاجت پڑھ لی اور یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا، یہ دعا بھی مانگ لی، اب تو میرا کام نہ ہوا تو بس یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کام مجھے لازمی چاہیے. نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو صبر سکھایا گیا، ہم اس وقت صبر کریں اور بھروسہ کر لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس مشکل میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو رکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں خوشخبری کا پیغام آ چکا ہوتا ہے. اس آیت کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یہ زندگی کے شب و روز میں ایک کی پوائنٹ ہے. جب یہ آیت زندگی میں امتحان آئیں گے، یہ آیت ہمارے اندر بولے گی، اس آیت کو ہم نے اتنا اچھا سا اپنے اندر بٹھا لینا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. ہمیں یاد ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا. یہ امتحان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اچانک آ گئی اور جس کا کوئی شیڈیول ہی نہیں تھا. یہ شیڈیول میں ہے، یہ آنے ہی آنے ہیں. اور پھر اس کا اگلا حصہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے. پھر اس سے اگلی جو آیت ہے 156 وہ بھی ہمیں یاد رکھنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے میرے بندوں کو تو وہ کہتے ہیں سب اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کا یہ کہہ دیتا ہے کہ سب اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ اسے واقعتاً وہ قرار دے دیتا ہے، وہ سکون دے دیتا ہے، وہ اللہ ہی دیتا ہے. صبر کی کوشش ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں صبر آتا نہیں ہے، صبر دیا جاتا ہے. کوشش ہمارا فرض ہوتی ہے لیکن جو دل کو ٹھہراؤ دیتا ہے نا وہ رب ہی دیتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں تو اتنی بڑی مصیبت تھی میں سہ کیسے گئی، تو وہ رب کی مدد ہوتی ہے. ہم نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ہم کہہ دیتے ہیں نا تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، پھر قرار آ جاتا ہے. اب آگے اگلی جو آیت ہے 157 اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ابھی ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہے صبر کرنا، بڑا مشکل ہے صبر کرنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس صبر والے کو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر رب کی نوازشیں ہیں، رب کی رحمتیں ہیں ان پر، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے. شاکر قدردان ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور ظاہری عمل جو ہم کرتے ہیں وہ بھی میرا رب جانتا ہے. اب ہم صفا اور مروہ کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں، اور ان پہاڑیوں پر دو بت تھے.
ایک کا نام تھا صفا کے اوپر اصاف اور مروہ کے اوپر نائلہ، یہ 2 بت جو تھے یہ نسب تھے، میل اور فیمیل۔ اصاف جو تھا یہ مرد بت تھا اور مروہ جو تھی یہ ایک فیمیل بت تھی۔ ان کی کہانی جو ہمیں ہسٹری میں پتہ چلتی ہے کہ یہ 2 نوجوان تھے، مکہ میں رہتے تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیشنز میں تھے اور شادی شدہ نہیں تھے، لیکن ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور یہ بیت اللہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے گئے اور پھر انہوں نے اندر ہی جو ہے وہ ریلیشنز قائم کرنے کی کوشش کی اور اللہ کا ان پر عذاب آیا اور یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ یہ ہسٹری کی کتابوں میں ہمیں ان نائلہ اور اصاف کی کہانی ملتی ہے کہ یہ انہوں نے بے حیائی کے کام کرنے کی کوشش کی بیت اللہ کے اندر، تو اللہ کا غضب ان پر ہوا اور یہ پتھر کے بنا دیے گئے۔ اور جو لوگ تھے وہاں کے کعبہ کے جو متولی تھے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، کعبہ کے جو متولی تھے انہوں نے ان بتوں کو جب دیکھا، ان کو پتہ تھا اور جب ان کے اوپر سارا عقدہ کھلا تو انہوں نے ان بتوں کو ان دونوں پہاڑی پر رکھ دیا عبرت کے لیے کہ تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے کہ وہ ایسی بے حیائی کرے۔ عبرت کے لیے رکھے گئے تھے، وقت گزرتا گیا اور پھر جو انسانی نفسیات ہے اور جو شیطان کے بہکاوے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ جو عبرت کے لیے رکھے گئے بت تھے یہ لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھنے لگے اور ان کے طواف ہونے لگے، ان کے لوگ بھاگنے لگے ان کے لیے، صحیح جو ہے لوگ جو کرتے تھے جو بھاگتے تھے، یہ ان کے کیا کہنا چاہیے ان کے پروٹوکول میں یہ سب رسم و رواج کا حصہ بن گیا اور شیطان اس طرح کے کام سدھانے میں تو بڑا کار فرما رہتا ہے نا۔ اچھا، اب جب مناسک حج کی بات آئی، طواف کی بات ہے، اسلام نے پورے کے پورے احکامات اپنے نازل کیے، تو ان احکامات میں جب صحیح کی بات آئی تو جو لوگ تھے وہاں کے ان کو یہ ایک ذہنوں میں ان کے ابہام تھا کہ یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ تو یہاں پر تو ہم نہیں کر سکتے صحیح، مطلب ان کے نزدیک تو یہ بتوں کی جگہ تھی اور ادھر جو صحیح کرنا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہ سوال جو تھا یہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی کھٹکنے لگا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت میں جو مشرکانہ عقائد تھے اور اب ہم توحید کے لوگ ہیں اور ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ کی روایت جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے صفا اور مروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے اور اصاف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ اس وجہ سے ضروری جو تھا کہ جب مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں بھی پائی جاتی تھی، اور لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ حضرت ہاجرہ کی یاد ہے، یہ ان بتوں کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور حقیقتاً یہ حضرت ہاجرہ ہی کی جو یاد کے طور پر یا ان کی پیروی کے طور پر جو انہوں نے وہاں پر بھاگ لگائی تھی، دوڑی تھی، وہ اس کے اوپر یہ پورے کا پورا جو سلسلہ تھا یہ شروع کیا گیا تھا۔ مناسک حج میں یہ چیز شامل تھی، اس کے اوپر پھر آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتار دی کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اب ان میں واضح کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، مطلب ان کی جو پاکیزگی اور ان کا معتبر ہونا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس سے جو وہ بت ہیں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو ایک وقتی جو لوگوں کی اختراع تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں پس جو کوئی حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ ان کا چکر لگائے ان دونوں کے درمیان۔ اور یہ جو آیت ہے اس سے پھر تمام کے تمام وہ جو باطل عقائد تھے ان کی مکمل طور پر
نفی ہو جاتی ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے خوشی کے ساتھ۔ اچھا یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے، اس کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ۔ یہ ہمیشہ ہمیں یاد، صبح سے شام تک کتنے موقع ایسے آتے ہیں جب ہمیں قرآن کی یہ آیت، یہ کی پوائنٹ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ومن تطوع خیرا، کہ نیکی جو ہے وہ خوشی سے کرنی ہے، نیکی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کرے گا نیکی خوشی کے ساتھ تو اللہ بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کرتے ہیں، جیسے قربانی کی عید آ گئی، ہم نے قربانی کرنی ہے لیکن خوشی سے نہیں۔ ایسے لوگ ملتے ہیں نا کہ لو جی یہ کیا، یہ کیسی عبادت ہے، جانوروں کو ذبح کری جانا، یہ کیسی عبادت ہے، اللہ نے جانوروں کو کٹوا کے کیا کرنا تھا۔ لیکن یہ بڑی اعتراض کی بات ہے۔ اچھا جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، قربانی نہیں کیا کریں گے آپ؟ نہیں نہیں اب کریں گے نا، اب فرض ہے ہمارے اوپر، واجب ہے، ہم حیثیت رکھتے ہیں کریں گے، لیکن یہ کوئی عبادت کی مطلب وہ بہت غلط باتیں اس بارے میں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں گردش جب کرتی ہیں اسپیشلی یہ سوشل میڈیا کے دور میں، تو لوگوں کو نیکی تو کرتے ہیں لیکن اس میں خوشی، عقیدت اور محبت نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف جیسے حج ابھی آ رہا ہے تو حج کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ دیکھو جی حج کر رہے ہیں، اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ لگانے کی، وہ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیتے، کوئی اور نیکی کا کام کر لیتے، اس کے اوپر اتنا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ایک بندہ حج کرنے جا بھی رہا ہے تو وہ کہے گا کہ بس میں حج کرنے تو جا رہا ہوں بھئی، اب اللہ نے فرض کر دیا، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، دوست احباب بھی کہہ رہے ہیں بھئی تم پہ فرض ہے صاحب حیثیت تو جاؤ حج کرو، لیکن یار بڑا رش ہے وہاں بڑے دھکے پڑتے ہیں تو بس کیا کریں، اب کرنا تو ہے، مطلب خوشی کوئی نہیں۔ تو اللہ کو ایسی نیکیاں نہیں چاہیے، نیکی وہ جو خوشی سے، ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی کرے، نیکی کرے گا خوشی سے تو پھر اسی کی نیکی کی قدر ہوگی۔ اللہ قدردان ہے، شاکر قدردان ہے، علیم اور جانتا ہے کہ میرے بندے نے یہ جو نیکی مجھے بھیجی ہے، یہ جو نیکی کا کام مجھے کر کے بھیجا ہے، اس میں خوشی تھی، محبت تھی۔ اسپیشلی یہ جو حج کے موقع پر ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں، قربانی کے موقع پر قربانی کے بارے میں، اور بھی بہت ساری جو اسلام کی جو خوبصورت عبادات ہیں۔ روزے کے اوپر آپ دیکھیں لوگ روزہ بھی رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی رائے بھی دیتے رہیں گے کہ یہ کیسی عبادت ہے، یہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اب طریقوں سے اپنے دل کی جو کیا میں کہوں کہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو عجیب و غریب انداز میں لوگ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر کرتے بھی جائیں گے، تو ایسی نیکیوں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے یہاں قدر اسی نیکی کی ہے جو محبت سے کی جائے، خوشی سے کی جائے۔ اللہ دلوں کے بھی جانتا ہے، نیکی بظاہر جتنی بھی حسین ہو لیکن اللہ نے تو دل دیکھنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 158 ہم نے پڑھ لی، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جو مدینہ شریف کا جو دور تھا، اس وقت جو یہودی علماء تھے ان کے پاس تمام کی تمام آسمانی کتابوں کی جو وعیدیں تھیں وہ موجود تھیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں تمام نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں اور تمام باتیں وہ جانتے تھے، لیکن کیا ہے کہ وہ چھپاتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ اور اس میں ایک قصور ان کے معاشرے کا بھی تھا۔ معاشرے کا قصور اس طرح سے تھا کہ انہوں نے اپنے جو مخصوص طبقہ تھا علماء کا، ان کو رکھا ہوا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے علماء ہیں، انہی کا کام ہے تعلیم و تحقیق،
ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے تو اپنی دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، اور خود وہ قرآن جو اپنی ان کی کتاب تھی، ہولی بک تھی، اس کو وہ خود اسٹڈی نہیں کرتے تھے، خود نہیں جانتے تھے، عوام تک کتاب کو عام ہونے ہی نہیں دیا جاتا تھا، اور ایک مخصوص طبقہ تھا جس کی اجارہ گیری تھی، اور لوگ ہر مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ عوام الناس کو اس تک اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغامات تک رسائی نہیں تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب ہماری امت میں بھی ہوگا، تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ اب آ کے کچھ الحمدللہ عوام الناس جو ہے وہ اس کو یہ شعور آیا کہ ہم خود قرآن پڑھیں، ادروائز ایک مخصوص طبقہ جو تھا اسی کی اجارہ داری تھی، اور عوام الناس جو تھے یا ایک پبلکلی خود قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن تک رسائی جو تھی یہ اتنی عام نہیں تھی۔ تو اسلام نے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر جو مسلمان ہے وہ امامت بھی کروا سکتا ہو، اس کی تربیت ہی ایسے ہوتی ہے کہ اس کو سارے باتوں کا اس کو بنیادی علوم اس پر فرض کر دیے گئے، لازمی اس نے جاننے ہیں۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو سب کا سب جو ہے وہ پتہ ہو، اور قرآن کا بھی اور امامت کا بھی، نماز جنازہ کا بھی، سب باتوں کا وہ خود اپنے، اگر والدین کے اوپر وقت آئے، اگر بیٹی ہے تو وہ اپنے والدین کو جب غسل کا ٹائم ہے میت کا تو اس کو سارے کے سارے غسل کے احکامات پتہ ہونے چاہیے، محتاجی نہ ہو کسی کی، اور بیٹا ہے تو اس کو نماز جنازہ کیسے پڑھانی ہے یہ پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اس راہ پہ پسند کر لے، قبول کر لے، اور ان کو ہدایت دے دے کہ وہ یہ سب کچھ خود سے سیکھ سکیں، اور ہمیں بھی دین کے جو تمام پریکٹیکل کام ہیں وہ بھی سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہر بندے کے لیے ہے، جس نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اب اس کا فرض تھا کہ وہ اس کو سیکھے خود اپنے لیے اور اس کو آگے پہنچائے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ آگے پہنچاؤ، ایک آیت بھی خواہ تم نے سیکھی ہے تو اس کو آگے پھیلاؤ، یہ نہیں ہے کہ اب میں نے سیکھی ہے تو میں اس کو چھپا لوں۔ اور یہ کون کرتا تھا؟ یہ یہودی علماء کا کام تھا کہ وہ اپنے جو ان کے پاس علوم ہوتے تھے وہ عوام تک نہیں پہنچاتے تھے، اور پھر اسی وجہ سے تو بدلاؤ آتا تھا نا، جو رد و بدل کیا گیا، اسی لیے تو کیا گیا کہ اپنی مرضی کے جو وہ احکامات انہوں نے بدلے، کیونکہ عوام کی تو رسائی نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ جو حق چیزوں کو جو ان تک پہنچ جاتی ہیں اس کو اگر وہ چھپاتے ہیں حق بات کو اور لوگوں کے آگے اس کو کھول کھول کر بیان نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا۔ اب جب یہ اللہ کا پیغام پہنچ گیا، جس تک پہنچ گیا تو وہ فوراً تائب ہو گیا، کیونکہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ دلوں کو جو ہے وہ لرزا دیتا ہے۔ جب دل پہ اثر ہوا تو وہ فوراً تائب ہو گیا کہ اللہ جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ تائب ہو گیا، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں۔ اب جب اللہ کا پیغام پہنچ گیا تو مومن کا کیا شیوا ہے کہ وہ فوری طور پر رجوع اللہ کرے، اللہ کی جانب رجوع کرے اور اپنے سابقہ کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگے۔ اور ہم سب کو بھی اللہ سے جب ہم قرآن پڑھیں اور ہمیں باتیں سمجھ آتی چلی جائیں تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم اپنی سابقہ کوتاہیوں اور لغزشوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ ہم سب مل کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میرے ساتھ آپ سب مل کے اللہ سے کہیں کہ اللہ جو آج دن تک ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گئے، کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، تو اللہ جی ہم اقرار کرتے ہیں ہمیں آپ معاف فرما دیجئے، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جاتے ہیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب جو کفر ہے، جو کفر پر مر جاتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام نے کفر کی بھی جو ہے نا اقسام وہ بڑے ڈیٹیل سے بیان کی ہے۔ کافر صرف وہی نہیں ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف وہی کافر نہیں ہے۔ کفر کے اصلی معنی ہیں چھپا جانے کے، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان کے معنی ہے مان لینا، قبول کر لینا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کر دینا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1 صورت کیا ہے کہ انسان سرے سے خدا کو مانے ہی نہ، یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ یعنی پہلے کفر کی قسم کیا ہے کہ سرے سے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری قسم کیا ہے کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکامات کو اور ان ہدایات کو جو اللہ نے قوانین بتائے ہیں ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ یعنی زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن جو قانون اللہ نے دیا اس کو نہیں مانا، یہ کفر کی ہی قسم ہے۔ اس کو علماء کرام نے دوسری قسم لکھا ہے۔ اور تیسری قسم ہے اصولاً اس بات کو تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا ہے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکامات پہنچانے کے لیے اللہ نے جن پیغمبروں کو واسطہ بنایا ہے ان کو تسلیم نہ کرے۔ یعنی اللہ کو تو مان لیا لیکن پیغمبروں میں تفریق کر دی، پیغمبروں کو نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں لیکن ہم رسول اللہ کو بائی پاس کر کے اللہ کو مانیں، تو یہ بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم اس کو کہا گیا۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن ہم پیغمبروں کو نہیں مانتے، اور دوسرا یہ کہ کچھ پیغمبروں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، یعنی تفریق پیغمبروں میں۔ اللہ نے کہا کہ لا نفرق بین احد، کہ کسی میں بھی ہم نے فرق نہیں کرنا، تو ہم خود ہی فرق اور کیٹیگریز بنا کے بیٹھ جائیں، یہ بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے۔ اور پانچویں جو ہے، پیغمبروں نے خدا کی طرف سے جو عقائد اور قوانین اور جو تعلیمات بیان کی ہیں ان میں سے کسی کو قبول کرے اور کسی کو چھوڑ دے۔ اور چھٹے یہ کہ ان سب کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اڑا رہے۔ تو یہ 6 قسمیں ہیں کفر کی۔ اب ہمیں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، تو ہمیں اس آیت کو پڑھ کے یہ نہیں سمجھ لینا کہ بس یہ صرف اور صرف نان مسلمز کے لیے ہے۔ نہیں، کفر کو علماء کرام نے جو کفر کو کھول کر بیان کیا ہے اس کی تمام اقسام جو 6 کی 6 قسمیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ صرف کفر یہی نہیں ہے کہ سرے سے قبول ہی نہ کرنا، قبول کر لینے کے بعد بھی زبانی اقرار کر لیا، دل سے نہیں مانا۔ اچھا، اب دل سے مان لیا تو اب کیا ہے کہ اب پیغمبروں کے بارے میں جو ہے بدگمانیاں رکھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے تو صرف قرآن کو پکڑ لینا، تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ مطلب یہ ساری کی ساری اقسام ہے کفر کی، تو یہ اپنا انالیسز ہمیں کرتے رہنا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں بھی تو نہیں آ رہے۔ اور پھر ایک بات جو ہم بار بار ہم نے آج تک سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد میں درستگی لازم ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل میں کمزور ہیں تو ہمیں اس کے لیے اقبالی مجرم بننا پڑتا ہے، اللہ سے استغفار پڑھنی پڑتی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی ہے اور اپنی کمیوں کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو اللہ کے حضور رکھ کے توبہ کرنی پڑتی ہے اور
پھر بھی توبہ کرنے کے باوجود ہم سے وہ گناہ نہیں چھٹ رہا، ہم سے وہ فرما برداری کے کام نہیں ہو رہے، تو ہم اللہ سے مدد مانگیں اور اس پر اڑے نا کہ بھئی اب میں یہ نیکی کا کام نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ بس اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، ہر وقت اقبالی مجرم کی کیفیت ہمارے اندر موجود ہو کہ یہ بات تو درست ہے، مجھے کرنی چاہیے لیکن میرے سے ابھی ہو نہیں پا رہی، میں کوشش میں ہوں اور میں اس کے لیے دعا بھی کروں. تو یہی ایک رستہ ہے کہ جو علماء کرام نے ہمیں سمجھایا کہ ڈٹ کے انکار کبھی نہیں مومن کر سکتا. مومن جو ہے وہ اسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اللہ بس ہمت دے، توفیق دے کہ میں کر سکوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اس آیت میں کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اور ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانیے کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل میں اصلاح کر لیں، جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اسی میں. لا یخفف عنہم العذاب، لا نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ زبردست ایک توحید جو عقیدہ توحید ہے اس کو جامع انداز میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے، جب خواہش نفس سر اٹھاتی ہے ہمارے اندر اور اپنا آپ ہمارا نفس منوانا چاہتا ہے، تب یہ آیت جو ہے ہمیں رہنمائی دیتی ہے. کیا رہنمائی دیتی ہے؟ کیا قرآن ہمارے اندر بولتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، ایک ہی الہ ہے. یہ وہی والی بات آ گئی نا کہ کسی بھی مومن کے دل میں سینے میں دو دل نہیں ہے، دل ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ ایک ہے، واحد ہے اور وہ قہار بھی ہے. جہاں اس کی صفت رحمان اور رحیم ہے وہاں اس کی صفت قہار بھی ہے، مذل بھی ہے، منتقم بھی ہے. ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا، کبھی بھی نہیں بھولنا کہ وہ بے نیاز بھی ہے. جہاں وہ ہمیں بہت محبت سے، بہت پیار سے اللہ ہمیں اپنی آیات کی جانب بلاتا ہے، اپنے قرآن میں ہمیں کھول کھول کے بتاتا ہے کہ تم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. وہاں وہ ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جب عقیدہ توحید کی بات آئے گی، جب الہ اور معبود کی بات آئے گی تو پھر وہ واحد الہ ایک الہ ہے. حکم صرف اس کا ہے، صرف اور صرف حکم اسی کا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. حکم اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. ہاں، اگر اس کا حکم ماننے میں کہیں ہم سے کمی کوتاہی لغزش ہو جاتی ہے تو ہمارا رویہ تائب ہونے کا ہونا چاہیے، فوراً تائب ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے. اگر ہم ڈٹ گئے، کفر پر جمے رہے، اپنے انکار پر اڑے رہے تو پھر وہ قہار بھی ہے، پھر وہ منتقم بھی ہے، وہ مذل بھی ہے اور وہ بے پرواہ بھی ہے، وہ غنی بھی ہے. یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ رب غنی بھی ہے. کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ بہت برا پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی اور اللہ پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہے، میں پھنس گیا ہوں، میں کہیں اس مصیبت سے کیوں نہیں نکل رہا، میں نے تو بہت اللہ سے دعائیں کی.
ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم توبہ کرتے ہیں لیکن کوئی حالات میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تو بے پرواہ بھی ہے. کبھی کبھی اللہ کی ہم اپنی کسی ایسی حرکت کی وجہ سے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے دیتے ہیں. پھر جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دن سے بچائے کہ ہمارا مہربان رب ہم سے ناراض ہو اور ہم سے کوئی ایسی کمی کوتاہی نہ ہو جائے کہ ہم اپنے رب کو ہی ناراض کروا بیٹھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اس لمحے سے، اس گھڑی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی ایسی نافرمانی سرکشی ہو جائے. اس لیے تو مومن کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ مومن جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہ کے شر سے بچا لیا جاتا ہے. اور گناہ کا شر یہ ہے کہ احساس گناہ اور گناہ پر ندامت کا احساس چھین لیا جائے. اصل شر یہ ہے. گناہ ہو گیا، فوراً تائب ہو گیا، رجوع کر لیا، معافی مانگی، صدقات دیے، صلاۃ التوبہ پڑھی، جھک گئے، روئے، گڑ گڑائے، تو وہ رب ہے نا معاف کر دے گا. اور سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے کہا میں نے تو کبھی کچھ برا نہیں کیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں کچھ برا کیا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے ابھی بہت وقت لگے گا ہمیں اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے. اپنے من تک رسائی ابھی ہماری ہوئی نہیں. جب من تک رسائی ہو جاتی ہے تو پھر زبان بند ہو جاتی ہے، پھر انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر ڈرنے لگتا ہے رب سے، پھر گڑ گڑانے لگتا ہے، پھر یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. نہیں، دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں ہم، اپنے آپ سے کیسے بولیں، رب سے کیسے بولیں. تو اسی لیے تو اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، بار بار تدبر، غور و فکر. کس بات پہ غور و فکر کا ہمیں دعوت دی جاتی ہے؟ یہی غور و فکر ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے. اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اپنی ذات کی آگہی حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. جب ہم یہ کہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جب قرآن کہہ رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، صرف ایک، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. پھر کون سی خواہش بتائیں، پھر کس کی خواہش جب وہ ہے ہی ایک. اور پھر اس کے ساتھ ہی جب اللہ نے یہ بات کہی تو ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا ہوا الرحمن الرحیم. تو یہ کیا سگنل ہے، یہ کیا اشارہ ہے، یہ اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. جو میسیج اس آیت میں اللہ ہمیں دے رہا ہے اس میسیج کو ہم نے غور و فکر کر کے اس میسیج کو ہم نے ریڈ کرنا ہے. اور اس میسیج کو ہمیں ریڈ کرنا آ گیا تو ہمیں اپنی سمجھ آ جائے گی. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم نے 163 نمبر آیت تک آج پڑھا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. جو آج ہم نے پڑھا اللہ کریم اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اپنے عمل میں اتارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی لغزش ہو گئی میرے مالک تو مجھے معاف کر دینا. دین اسلام کے ساتھ جوڑی رکھنا، قرآن کا شغف، قرآن کی محبت تمام نوری سسٹرز کو اور تمام نوری سسٹرز کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں، ان کی نسلوں کو دے دینا. قرآن کا ذوق عطا فرما دینا، قرآن کی محبت عطا فرما دینا اور قرآن سے جوڑے رکھنا. قرآن ہمارے حق میں دلیل بنا دینا. آمین ثم آمین.